بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ایک انسان کے اندر خوبیاں موجود ہوتی ہیں یا خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ بیان کی ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہوں؟ وہ بھلا وہ ایک شخص کون ہے؟ اللہ کے دین کا بہت بڑا مبلغ بھی ہے، اللہ کے کلام کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ عالم دین بھی ہے، جو فتوے بھی دے سکتا ہے، جو مدعی بھی کسی کیس میں ہو تو اس کا وکیل بھی ہے، جج بھی ہے، جیوری بھی ہے، فلنتھروپسٹ بھی ہے، وہ سیاستدان بھی ہے، وہ دنیا کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، دنیا کے کونے کونے سے واقف ہے، ساری اقوام کے مزاج جو ہے اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ جہاں ہو جس کے بارے میں وہ جو چاہے فیصلہ صادر فرما دے۔ بھلا وہ شخص کون ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو کسی بھی احتساب کے سامنے کسی قسم کا جواب دے نہیں سمجھتا، جو لوگوں میں حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ مانگتا ہے، جس کے پاس اپنے پاس پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کا صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، جو سند یافتہ ہے، وہ سیاستدان بھی ہے، وہ کھلاڑی بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ بھلا وہ شخص کون ہے؟ اکلوتا ہی تو ہے، ہمارے اپنے عمران خان صاحب ہی تو ہیں۔ وہ کسی ادارے کو خاطر میں نہیں لاتے، جو ادارہ جو ہے ذرا برابر ان کو پتہ چلے وہ ان کی خواہشات کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ کوئی ادارہ جو ہے وہ ان سے کوئی اختلاف کر لیتا ہے، وہ اداروں کو کی بے خونی میں لگ جاتا ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کا عزم کر لیتا ہے، ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ لوگوں کو للکارتا ہے اور مخالفین کے خلاف اپنے چاہنے والوں کو اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنے جلسوں میں جس طرح اس نے اپنے مخالفین کے خلاف اپنے چاہنے والے یا اپنے ماننے والے جو ان کے جلسوں میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، آپ دیکھا نہیں ہے کہ بنی گالہ میں جب ان کے اریسٹ کی خبر آئی تو وہ 800,000 کا جتھا پہنچ گیا، وہی 400-500 کا جتھا لبرٹی چوک پہ پہنچ گیا، وہی 300-400 کا جتھا جو ہے کراچی میں ایک جگہ برا جمان ہوا۔ وہ ان سارے جتھوں کے ذریعے پورے پاکستان کے نظام کو، سیاسی نظام کو، پارلیمانی نظام کو، عسکری نظام کو، عدالتی نظام کو، پاکستان کے انتظامی نظام کو وہ ان جتھوں کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ان کو چیلنج کرتا ہے، ان کے اوپر روپ ڈالتا ہے اور ان کو الٹیمیٹم دیتا ہے۔ چنانچہ جب جہاں پہ اگر 100 میں سے 3-4 بندے ایکٹیولی موجود ہوں گے اور 97 بندے اس کو ایکٹیولی اس کی بے خونی نہیں کر رہے ہوں گے، اسے ختم نہیں کر رہے ہوں گے، تو وہ ہمیشہ 3-4 بندے چھا جاتے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہوتے ہیں، وہ اداروں کے بیانیوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ کس بات پہ کیا ہے؟ انہوں نے 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں اپنی تقریر میں ایک خاتون جج کو للکارا تھا۔ اور میجسٹریٹ صاحبہ آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ نام لے کے اس طریقے للکارنا جس میں ایک تھریٹ ہو، جس میں میسج ہو، اور تحریک انصاف والے جو ہے اس سے برانگیختہ ہو جائیں اور ان کے اندر ایک اشتعال پھیلے۔ اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹس نہیں دیے تو ان کا گھراؤ کرو، شادیوں پہ، بیاہوں پہ، ان کے بچوں کے ساتھ رشتے نہ کرو۔ یہ ساری باتیں اپنی تقاریر میں کہہ چکے ہیں۔ 28 اور 29 مارچ کو اسمبلی کا اجلاس بلوایا گیا تو انہیں پورے پاکستان کے لوگوں کو کہا کہ اسمبلی کا گھراؤ کرو۔ ایک وقت میں چونکہ بہت کمزور تھے تو جب یہ باتیں کرتے تھے تو ان کی باتیں صدا بسرا ثابت ہوتی تھی، وہ چند میٹر کے فاصلے پہ ختم ہو جاتی تھی۔ پھر ان کے لوگوں نے باتیں سننی شروع کر دی۔ 2011 میں، 2012 میں، 2013 میں اچھے خاصے لوگ وہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پھر ان کی جو تقاریر ہے اس سے لے کے آج تک ایک ہی تقریر ہے رٹی رٹائی، جس کے اندر لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کے اوپر دشنام ترازی کرنا، اور پھر اختتام یہ ہے کہ اب وہ صرف نیٹ پریکٹس کی انہوں نے جج زیبا چودھری صاحبہ پہ۔ میسج جو ہے اس کا سپریم کورٹ کی طرف بھی ہے، ان ججز کی طرف نہیں جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان پہ تو بہت خوش ہے، ان ججز کی طرف یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ قانون یا آئین کی حکمرانی جو ہے
اس کا جھنڈا جو ہے سربلند رکھیں گے. ان کے لیے بتایا گیا کہ اگر جج زیبا چودھری کے بعد آپ بتا دیں کہ پبلک میں، کہ وہ بعد میں پبلک میں کرتے ہیں، وہ ہر بندے کو جس کو گالی دینی ہوتی ہے، چاہے اس بندے کا نام کسی کو نہ ہو. مثلا یہ مقصود چپڑاسی اللہ تعالیٰ اگر زندگی دیتا تو کیا وہ پاکستان میں آ کے زندگی گزار سکتا تھا جو اس شخص نے؟ لیکن چونکہ یہ مدعی بھی ہے، یہ وکیل بھی ہے، یہ جج بھی ہے، یہ جیوری بھی ہے، یہ فیصلے بھی دے دیتا ہے، یہ مقدمہ بھی کرتا ہے، پھر فیصلہ بھی دے دیتا ہے اسی ایک ہی گوب ایک ہی تقریر کے اندر، 5-10 فکروں کے اندر. میرا خیال ہے کہ میرے جیسا بندہ جو اپنے آپ کو مضبوط اعصاب کا سمجھتا ہوں، اگر یہ اپنی تقریروں میں میرا نام لینا شروع کر دے تو میرا جو موقف ہے میں کیسے لوگوں کو تک پہنچاؤں گا؟ میں تو چلو ویلاگ کر لیتا ہوں، 2-4 ہزار بندے جو ہیں وہ میری بات بھی سن لیں گے اور اس بندے کے بارے میں بھی ان کو ایکسپوز کیا ہوا ہے. لیکن عام جو بندے اس کے عقیدت مند ہیں، جو دو زانوؤں کے اس کے سامنے بیٹھے ہیں، ماتھا ٹیکنے کو تیار بیٹھے ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میرے بارے میں ایک عام بات ہوگی، چاہے میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو جو انہوں نے فرمایا ہوا ہوگا وہی بات میرے بارے میں عام ہوگی. اور یہ جو بات ہوگی اس کا ٹیسٹ عمران خان تو نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ میاں کو کیسے جواب دے گا. اس نے جو لوگوں کے برے برے نام رکھے اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کئی دفعہ بتا چکا کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم اپنا شمار ظالموں میں نہ کرو، تم لوگوں کو برے القاب نہ دو، ان کے برے ناموں سے نہ پکارو. یعنی کہ میں نے حکم دے دیا تمہیں عمران خان کہ تم لوگوں کا مذاق نہ اڑاؤ، تم لوگوں کے برے نام نہ رکھو، تم لوگوں کو ڈیزل نہ کہو، تم لوگوں کو ککڑی نہ کہو. اللہ میاں نے حکم دیا تمہیں، اپنا گریبان کھولو. جو لوگ تمہارے سامنے ہیں اگر ان کے اندر کسی کے اندر ایمان نچلے درجے کا بھی اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان ہے تو وہ بھی دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں کہ اللہ میاں کیا کرتا ہے اور یہ کیا کریں. 2 چیزیں ہیں، یا عمران خان اللہ میاں کا اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہو چکا ہے، ہم پکڑ میں آ چکے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ سکتے ہیں. جتنے قرآن نے جن قوموں پہ عذاب نازل کیا ہے اور جو باتیں بتائی ہیں پاکستانی قوم میں بدرجاتوں وہ موجود ہیں. اگر وہ موجود ہیں اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں فیصلہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ میں معافی دے دے کہ اس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں جہاں اللہ کا فرض کیا میں مفروضہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہے. اور یہ عذاب عمران خان صاحب کے ذریعے آیا ہے. عذاب شیطانوں کے ذریعے آتا ہوتا ہے، فرشتے بھی لاتے ہیں اور شیطان بھی لاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ عذاب اگر اللہ میں کی طرف یا تو عذاب ہے. متفق علیہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تک میں اس وقت تک موت نہیں دوں جب تک میں اس کی اصلیت باہر نہ نکال دوں. اور پھر اللہ ایسے بندوں کا انجام بھی بتا دیتا ہے کہ ان کا انجام بہت بھیانک ہے. میں تو اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پہ لے آؤ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو تکبر، جو ظلم، جو اللہ تعالیٰ آپ نے شیطان کے اندر بتایا تھا کہ اس کا یہ تکبر اور ظلم ہی تھا کہ جس نے اس کو مردود بنا کر رکھ دیا تھا. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کیس جو لیا تنگ آمد بجنگ آمد. 31 اگست کو عمران خان صاحب کو عدالت میں طلب کر لیا ہے. آج انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جانا تھا. پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کی عدالتیں ہیں. یہ شخص جو ہے پاکستان کی عدالتوں کو ماننے پر تیار نہیں. اب اس کی بددیانتی دیکھیں. جج زیبا چودھری صاحب نے اپیل سنی اور اس میں پھر شہباز گل کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. وہ خیر ایک اور سٹوری ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. شہباز گل صاحب کس طریقے سے ایک دن بےہوش پڑے تھے اور دوسرے دن سر پر دوڑتے پھر رہتے، اس کو چھوڑیں. انہوں نے جو گالم گلوچ زیبا چودھری صاحب کے بارے میں کی وہ ایک طرف، اب جو پھر پیش ہوئے تھے ایک اور جج کے پاس پیش ہوئے، اس جج نے بھی 2 دن کا وہی کیا جو زیبا چودھری صاحب نے کیا، جو جوڈیشل ریمانڈ دے کے کل پولیس کے حوالے کر دیا. کل وہ پھر پیش ہوں گے، منڈے کو حوالے کیا، ویڈنسڈے کو پھر پیش ہوں گے. تو اس نے بھی وہی کیا جو زیبا چودھری صاحب نے کیا. اب آیا اس جج کے بارے میں ان کی کیا گفتگو ہے؟ آیا کسی تقریر میں اس جج کو بھی آڑے ہاتھوں لینا ہے؟ کہ ان کا تو خیال تھا کہ زیبا چودھری صاحب کے بعد کسی جج کی جرت نہیں ہوگی. میں تو ان کا دماغ پڑھ سکتا ہوں عمران خان صاحب کا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ریمانڈ دیں گے. انہوں نے دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی کلام نرم و نازک بے اثر گئی.
ان کی سخت کلامی بھی بے اثر گئی. میں نے دوسرا ہمیشہ اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جب مقدمے کیے تو میں نے کہا دیکھیں جہاں تک تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے یا توہین عدالت ہے تو یہ اپوزیشن کو اس چکر میں نہیں پھنسنا چاہیے. اگر عدالتیں یہ نہیں سمجھتی یا یہ سمجھنا قاصر ہیں کہ ان کی ایک توہین ہوئی ہے ہماری بلا سے. ہم کو معاملے لگتے ہیں جوڈیشری کے. جوڈیشری تو پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. آئین میں تو بعض اوقات یہ اسمبلی سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اگر یہ اپنی طاقت کوئی اس طریقے سے جو ہے بکری بنایا ہوا ہے تو اس میں مجھے کیا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئی، لیکن میرا خیال ہے میری باتیں یا میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ تصوراتی ہیں. اصل یہ ہوا کہ جوڈیشری نے اس پہ نوٹس لیا. اب فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کل کیا فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے سو موٹو لے نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 184 پڑھ لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سو موٹو لے سکتی ہے چیف جسٹس اسلام آباد چیف جسٹس آف اینی ہائی کورٹ. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں سو موٹو نہیں ہے، ایک اپلیکیشن ہوئی ہے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے. یہ سو موٹو ہے ہی نہیں. آرٹیکل 184 کے تحت بھی لے سکتی ہے اور یہ ایک اپلیکیشن دی گئی ہے اس کے تحت ان کو لی گئی ہے. دوسرا انہوں نے فرمایا آج کہ چونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہم نپٹیں گے تو اب یہ بتانے جاتے ہیں ہمارا خیال تھا ہم کیس کریں گے. اب انہوں نے کہا ہم زیبا چودھری صاحب کے خلاف کیس کریں گے. اب دوسرے کہ یہ طرح منافق ہیں کہ جس جج صاحب نے کل 2 دن کا ریمانڈ کیا اس کے بارے میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کسی قسم کی حرکت نہیں ہے. امن ہے، چاشتی ہے، ٹھنڈ پروگرام ہے. تو پھر زیبا چودھری صاحب نے کیا قصور کیا جی؟ وہ عورت ذات تھی، اس کو للکارنا آسان تھا، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا آسان تھا. اب راستے عمران خان صاحب کے 2 ہی ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ جو قانون کے اندر ہے کہ وہ جائیں گے عدالت میں اور ہی ول پلیڈ گلٹی، یعنی کہ ایک ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں اس پہ نادم ہوں. جب گلٹی پروف پلیڈ کرتے ہیں تو آپ کو معافی مانگنی پڑتی ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور میں معافی مانگتا ہوں. اب اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، توہین کی ہے یا کرمنل ایکٹ ہے. اگر تو عدالت نے جو لہجہ تھا، جس لہجے میں انہوں نے بات کی ہے، وہ توہین سے زیادہ دھمکی ہے، اور دھمکی ہے تو وہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. اب کسی جج کو دھمکی دیں اور جو وہ اب دھمکی دینا شروع کر دیں اور اس کے اوپر پوری طرح ان اٹینڈڈ چلی جائیں، اس کے اوپر کوئی تعدیبی کارروائی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پورا آپ کا عدالتی نظام، جو کہ میرے نزدیک اس میں بے شمار سقم ہے. میں تو دیکھ چکا عمران خان صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد 2017 18 19 20 21 میں کہ کس طریقے سے عدالتوں کا کیا رول رہا ہے، سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے سپریم کورٹ تک. اللہ تعالیٰ معاف کرے. جج ارشد ملک کی ویڈیو وغیرہ ساری آ چکی ہیں. پھر ساکو نثار مائٹی چیف جسٹس آف پاکستان، اس کی جو آڈیو کیسٹس آ چکی ہیں، اور پتہ نہیں کس کس کی فائلیں اور کیسٹ ابھی اور آنی ہیں یا جانی ہیں. یہ ایک بڑی ایک تکلیف دہ اور بڑی ایک نازک صورتحال سے 2-4 ہیں. اب اس میں عمران خان صاحب گلٹی پلیڈ کرتے ہیں تو انہوں نے معافی مانگنی ہے، تو عدالت کے پاس چوائس ہے کہ پوری طرح معاف کر دیں. عدالت کے پاس چوائس ہے کہ وہ قید بھی دے اور جرمانہ بھی لگائے. لیکن قید اگر انہوں نے ان کو آدھے گھنٹے کی بھی دے دی، اتنا بھی کہہ دیا کہ عدالت جب تک برخاست نہیں ہوتی عمران خان صاحب جو ہے نا اریسٹ ہو چکے ہیں، تو وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اس پہ اختتام نہیں ہے، یہ شروعات ہے. ایک انگریزی میں بڑا خوبصورت کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ ہے، یعنی کہ جب جو سمندری تودے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے باہر نکلے ہوتے ہیں تو لگتا ہے چھوٹی سی کوئی چیز پڑی ہے. تو یہ کیس 5 سالہ نااہلی جو ہے ٹپ آف دا آئس برگ ہوگی. لیکن یہ اوپن شٹ ہے. اوپن شٹ کیسے کہ اس کے اندر کوئی لمبے چوڑے ٹرائل نہیں ہوتے. ٹرائل کیسے ہوگا کہ عمران صاحب کہیں گے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے اور میرے پاس کی جسٹیفیکیشن ہے میں نے یہ بات کیوں کی ہے. تو عدالت کہیں گے ٹھیک ہے، پھر آپ تو آپ اس کے اندر اپنا تحریری جواب دیں اور کہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے. اگر تو معافی مانگ لی، اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، تو 31 اگست کو یہ قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا. دانیال اور طلال نے نام نہیں لیا تھا، اشارتاً کنیتاً توہین کی تھی. عمران خان صاحب نے سخت زبان بھی استعمال کی ہے اور نہال ہاشمی کی طرح ان کی ایک تھریٹنگ زبان بھی ہے. اسی دوران ایک اور چیز بھی آ گئی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے بھی اندھا دھند
غداری کے مقدمات چلانے شروع کر دیے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, یہ اس سے متعلق نہیں, ان بٹوین میں کہتا ہوں اس کو انکارپوریٹ کرتے جاؤ کہ تاکہ میری چیزیں سند رہیں آپ لوگوں کے پاس کہ میں نے آپ کو کیا کیا بتایا. یاد رہے اور ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں کہ پرویز الہی صاحب کو جب آپ ناپ تولیں تو جتنے مرضی بنی گالا میں عمران خان صاحب کے آگے دو زانو بیٹھے ہوں, جتنے مرضی مونس الہی صاحب ان کے بیٹے اپنے مستقبل کو عمران خان صاحب وابستہ کر لیں. ایک تو میں ضمنی بات کرتا جاؤں کہ پرویز الہی صاحب, مونس الہی صاحب نے اور باقی سارے ان لوگوں کی طرف ہے, جانا باجوہ, جہانگیر ترین, ان سب کی طرف جنہوں نے عمران خان صاحب کے پاس سے سبق نہیں سیکھا کہ انہوں نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی اور اپنی مقصد براری کے بعد سب کو مثال بنا دیا ہے. جناب باجوہ تک, ان بٹوین جہانگیر ترین کیا اور اپنے باقی نجیب ہارون صاحب کیا جو ابھی بھی بیچارے پیوستہ ہیں شجر سے, باقی ایک لمبی لائن ہے. فردوس شمی نقوی صاحب ابھی بھی بیچارے پیوستہ ہیں شجر سے, لیکن ساروں کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے, کس کے موقع پہ کیا کیا ہو جو ہے نا بے شمار لوگ جو ہیں خرچ ہو چکے ہیں. سیف اللہ نیازی ہے تو کتنی دفعہ ذلیل و خوار ہوا ہے اس کے ہاتھوں, یا ہوتا رہے گا یا ہو رہا ہے. تو یہ پوری تاریخ ہے. پرویز الہی صاحب کو یہ تو میں اچھی خوشخبری دے دوں کہ ان کا انجام جہانگیر ترین سے مختلف نہیں ہوگا. عمران خان صاحب الحمدللہ ذلیل کرنے میں, رسوا کرنے میں اور خوار کرنے میں اپنے ساتھی کو, ان کے پاس ایک بڑی زبردست ان کا ملکہ ہو, یہ کچھ اور ہے. لیکن ایک بات حتمی ہے کہ پرویز الہی صاحب کا قبلہ جو ہے وہ راول پنڈی ہے, اسلام آباد نہیں ہے. وہ بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہے. اصلی اور جو حتمی بات ہے وہ پنڈی سے لیں گے. جو ان کو ہدایت آئیں گے انہیں کے آدمی. انہوں نے بتا بھی دیا شہباز گل کی انہوں نے کس طرح مذمت کی ہے کھل کے. انہوں نے کہا ایسے بڑی زیادتی کی, ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں خان صاحب فوج کے ساتھ بنا کر کے. دوسری طرف کے پی کے اندر ایک بندہ ڈیفیکٹو آج کا چیف منسٹر بنا ہوا ہے, اس کا نام بیرسٹر سیف. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تسلی کرا دوں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چند مہینے پہلے یہ ایم کیو ایم کا ڈیفیکٹو ہیڈ تھا, سینیٹر, اس کو ایم کیو ایم نے بنایا تھا. کے پی پشاور گئے اور ایم کیو ایم کا کیسے سینٹر بن گیا, کبھی لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا ہوگا. ایم کیو ایم سے پہلے یہ 2002 سے پرویز مشرف کے ساتھ تھا اور یہ اس کا سپوکس پرسن بنا ہوا تھا, ہر جگہ پہ اس کا وکیل بنا ہوا تھا. یہ اس کی حیثیت وہی ہے کہ جیسے فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کی طرف سے آ گئے تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں آ گئے, کیونکہ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی چابیاں ان کے پاس ہیں. اسی طرح کے درجنوں لوگ ہیں, لیکن میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ نمایاں آپ کے سامنے ہیں. اب وہ بندہ آج کا کے پی گورنمنٹ میں سے آل ان آل ہے, تو اس نے کہا ہے کہ جی ہم درجنوں مقدمات بنا رہے ہیں. اب جو بات میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر درجنوں مقدمات بنے یا کے پی بنے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہوگا کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے خلاف جو درجنوں مقدمات بن رہے ہیں. اب یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ڈی ایم کے لوگوں کو خراب کرنا چاہتے, نہیں. کوئی ان کو پریشر میں لانا چاہتی ہے, نہیں. وہ تصادم ہے کہ جو کہ ایک حکومت ہے جو روبہ عمل ہے, ایک اپوزیشن ہے جو روبہ عمل ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہیں, ان کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی روبہ عمل ہے کہ وہ بھی ایکشن میں ہے. تو اس کا مطلب ان کے بھی کوئی عزائم ہے. جو بلیوں کی لڑائی میں بندر آیا تو اس نے کہا یہ کیا مسئلہ, تم کیوں لڑ رہے ہو, روٹی کیوں, چلو میں تمہیں بانٹ دیتا ہوں. تو بعد میں بندر ساری روٹی کھا گیا اور بلیاں جو ہے منہ تکتی رہ گئی. بالکل مجھے یوں لگتا ہے کہ اب نظام جو ہے, چونکہ باجوہ صاحب کو ہر طرح سے پذیرائی مل گئی ہے, سعودی عربیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ مل گیا ہے, بحرین کا سب سے بڑا ایوارڈ مل گیا ہے, یو اے ای کا سب سے بڑا ایوارڈ مل گیا ہے, قطر کے اندر ان کے شارع ابرو سے جو ہے آپ کے سامنے ریڈ کارپٹس بن جاتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے, اور اس کی لمبی لیگیسی ہے. برطانیہ میں تاریخ رقم کی انہوں نے سینڈرس میں جا کے ملٹری پریڈ میں جو ان کا جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے اس میں مہمان خصوصی. امریکہ میں ان کا اپنا ایک نظام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے سب اچھا کی رپورٹ ہے. تو اس نے کہا کہ جب یہ سب کچھ میرا ہے تو حکومت کیوں تمہاری ہے. تو زیادہ امکان یہ ہے کہ سپٹمبر میں شاید سارے لوگ فارغ ہو جائیں. میں ہمیشہ دلی خواہش تھی, ایک ضمنی بات کہتا چلوں کہ کبھی عمران خان صاحب کو کبھی عقل آ جاتی. عقل اس لیے نہیں آئے گی کہ رعونت ہے, لالچ ہے, خود غرضی ہے, اپنی ذات کے دیکھتے نہیں ہیں. وگرنہ خدا گواہ کہ یہ موقع تھا کہ وہ نواز شریف اور فضل الرحمان جو ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا تھا عمران خان صاحب تمہارا یا اپوزیشن پارٹی بل واک ہے. تیسری چوائس ہے کہ سپٹمبر کے مہینے تک
کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ان سب کو وائپ آؤٹ کر کے عمران خان صاحب کو اس کے بعد ان کی پھینٹی لگانا بھی آسان ہوگی. جب یہ حکومت بھی ہٹ جائے گی, سارے ہٹ جائیں گے, تو عمران خان صاحب کو کسی سے کمپلینٹ بھی نہیں ہوگی, اور فوج کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا جب وہ اپ فرنٹ ہوں گے. اور یہ سارے جتنے پنچھی بیچارے آج کا منہوں پہ پینٹ کرا کے آ رہے ہیں, ان کو فورس ویکیشن بھیج دیا جائے گا کئی سالوں کی سیاست سے. یہ سارے گھروں میں چلے جائیں گے, اور اوورسیز پاکستانی بھی اپنے کاموں پہ لگ جائیں گے. وہاں پہ سوشل میڈیا جب چلائیں گے تو اس کے بعد ان کے گھروں والوں کو مثال بنا دیا جائے گا, ایک ایک کو چن چن کے ماریں گے, اور یہ وہاں سے جا کے یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. وہاں سے تعریفیں کریں گے بیٹھ کے پھر پاکستانی بات کی. لیکن ابھی میرا موضوع میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں. یہ تو میں نے آپ کو وارن کر دیا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کسی طوفان کی جو ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ صورت کو پیش کر رہے ہیں, جو وطن عزیز کو دو چار ہوا چاہتا ہے. لیکن یہ طوفان نہ بھی ہو تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے سامنے راستے دو ہی ہیں. گلٹی پلیٹ کرتے ہیں اور کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں, تو اس کا بھی یہی موجود ہے کہ آپ 5 سال کے لیے ناکارہ. اور اگر وہ ناٹ گلٹی پلیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے یہ قصور نہیں کیا, اس کی وجہ یہ تھی اور اس کی وجہ یہ تھی, اور میرے اوپر میرا مطلب یہ تھا, میرا مطلب یہ تھا, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, تو پھر ٹرائل ہوگا 3-4 دن کے اندر یا 5 دن کے اندر, ہفتے کے اندر کورٹ پھر بھی فیصلہ کر دیں گے. تو عمران خان صاحب کا سیاست کے اندر جو وجود ہے وہ 5 سے 10 سپٹمبر تک, میں ویسے احتیاطاً 10 سپٹمبر کا 10 سپٹمبر تک 2-4 دن اوپر ہو جائیں یا پھر نیچے ہو جائیں. اس کے بعد پہلی قسط میں 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے, بہت شور مچائیں گے, تقریریں بھی کریں گے, اور ساتھ باقی قسطیں ساتھ شروع ہو جائیں گی. توشہ خانہ کے اوپر فیصلہ آ جائے گا. پھر آ جائے گا 190 ملین پاؤنڈ $250 ملین پاکستان کا عمران خان صاحب نے بیوی اور ان کے نام پہ ٹرسٹ ہے, اور تیسرا فراگوگی کے نام پہ ہے. 3 بندے ہیں اس کے ٹرسٹی. 450 کنال زمین ریاض ملک صاحب سے لے کے پاکستان کا پیسہ کس قانون کے تحت ریاض ملک صاحب کو دیا گیا, اور جہاں کے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو لکھ کے دے کے حکومت پاکستان بغیر کیبنٹ کے اپروول کے, بار بار کہا جائے کہ کیبنٹ کو وہ خط نہیں دکھایا گیا تھا, عمران خان صاحب نے کہا تھا اس پہ آپ مان لے, اور انہوں نے کہا یہ مان گیا, شاید کیبنٹ ابھی بھی کہ مان گیا. یہ سمجھے کہ خاتمہ بالخیر جو ہے, جس کی توقع تھی کہ جی کیوں نہیں ہو رہا 3-4 مہینے, یہ اسی طرح ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. اگلے میں بھی مہینہ 2-4 مہینے لگ جائیں گے. اور مین وائل اگر حکومت سارا نظام سمیٹا گیا تو عمران خان صاحب سے وہ امپورٹڈ حکومت والا جو کام ہے وہ لے لیا جائے گا. پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ امپورٹڈ جو ہے ملک کے اندر جو بھی ہے ایک سافٹ قسم کی نگران حکومت بنی ہے, جس کے پیچھے ہماری ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہوگی, اس کو آپ سافٹ قسم کا معاشرہ کہیں, سافٹ قسم کی جمہوریت کہیں, سافٹ ہارڈ قسم کی جمہوریت کہیں, وہ اس کے پیچھے ہوگی. یہ آج کی صورتحال ہے, اور آج تقریباً یہ بات طے ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ناگفتہ بے حالات جو ہیں وہ بالکل سامنے, اور ان کا مستقبل بن چکے ہیں. باقی رہے نام اللہ کا. وما علینا الا البلاغ.